شهر كريم قد أطل شهر الصيام والعمل أبشر إذا ما الشهر حل شهر الرجاء والأمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ بھی بہت قیمتی عشرہ ہے. یہ 10 دن، اس کو عربی میں عشرہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اکثر علماء کا ایسا کہنا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. 21، 23، 25، 27، 29. عموماً علماء کا کہنا ہے کہ انہی میں سے کسی میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. اور لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہے. اس لیے امت میں سالہ سال سے ہمارے اکابرین جو اہل اللہ ہیں، دیندار لوگ ہیں، وہ اس کی کوشش کرتے تھے کہ یہ رات کی عبادت ان کو پوری مل جائے. اور عموماً آخری عشرے میں یہ لوگ پوری رات عبادت کرتے تھے یا رات کا اکثر حصہ. آدمی ایسا تو نہ کرے کہ آدمی بالکل اپنے آپ کو تھکا دے، اس کے جسم کا بھی اس کے اوپر حق ہے. حدیث شریف میں آیا وَلِ نَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، تمہارے نفس کا بھی تمہارے پر حق ہے. لیکن یہ خیال کرے کہ بھئی یہ لیلۃ القدر اگر ہم کو مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. صحابہ دعا مانگا کرتے تھے، اور جتنے امت میں نیک اور صالحین بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے اس رات کی تمنا کی اور اس رات کے لیے بڑی محنتیں کی. یہ لوگ رات کو بیدار رہتے تھے، تلاوت قرآن میں، نماز میں، تنہائی میں یہ لوگ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، پوری امت کے لیے. یہ موقع ہے ایسا. اس وقت امت اسلامیہ جس پریشانی کے دور سے گزر رہی ہے اس میں تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس وقت کو کام میں لا کر اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں اور امت اسلامیہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو اور میں تمہاری مانگ کو پوری کروں گا. تو جب اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں، اور یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ یہ رات جو ہے یہ راتیں مغفرت کی ہے، یہ راتیں رحمت کی ہے، یہ راتیں آگ سے آزادی کی ہے. عتق من النار کہا گیا. یہ رات، یہ آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا عشرہ ہے. لیکن یہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا ان حضرات کو ملتا ہے کہ جو ان راتوں کی قدر کر کے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر میں مشغول ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رگڑ کر اپنا گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور یہ نہیں کہ ہم اپنے ذات کے لیے، اپنے لیے بھی مانگیں، پوری امت کے لیے دعا مانگیں. اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ہم امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. اللہ رب العزت پوری امت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنی بھی ایسی تحریکات چل رہی ہیں یا جتنی ایسی کوششیں چل رہی ہیں جو دین کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری پوری امت کی، ہمارے مذہب کی، ہماری دینی درسگاہوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. یہی موقع ہے کہ جب ہم اس رمضان کے مہینے میں اللہ سے ڈٹ کر مانگیں اور یہ یقین کے ساتھ مانگیں کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. میرے عزیزوں، ایک کسی سخی کے دروازے پر اگر 10-15 مرتبہ دستک دی جاتی ہے تو وہ دروازہ کھول کر کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے. تو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ڈٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان راتوں میں ہم جڑ کر کوشش کریں گے اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری امت پر رحم فرما. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اور یہ دعا کے لیے ضروری ہے کہ قبولیت کی پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے، پوری یقین رکھے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے. اس نے وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دعا کو قبول کرنے والا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ان دنوں کی قدر کریں، یہ آخری عشرے میں اپنے آپ کو لگائیں اور ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ جتنی ہو سکے عبادت کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.